نہیں، یہ جو گڑبڑ گھٹالا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا کیا مطلب ہے؟ حواس خمسہ گڑبڑ گھٹانا ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے. 5 ہماری حصے ہوتی ہیں. جی. اس کے علاوہ بیلنس کی سینس ہوتی ہے، پوزیشن کی سینس ہوتی ہے. تو گڑبڑ گھٹالا سے جو مراد ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میری جو حواس خمسہ ہے وہ گڑبڑ گھٹالا ہے، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی ہر کوئی اپنے بچے کی جسے آٹزم ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ آٹزم میں سب بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا. یہ ایک اسپیکٹرم ہے جس میں 5 حصے 5 سینسز جن کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو یا پیسو ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی جیسے کئی لوگوں کے کان بہت پتلے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ دور سے بھی چھوٹی موٹی آواز سن لیتے ہیں. کسی کمرے میں کوئی بات کر رہا ہو تو ان کو باہر سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کوئی کیا بات کر رہا ہے. تو ایسے بچوں میں بھی کئی دفعہ وہ ہلکی آواز کو بہت زیادہ سن سکتے ہیں، کئی دفعہ وہ زیادہ آواز کو کم سن سکتے ہیں. یہ کسی کو اپنے بچے میں یہ چیز پہچاننی چاہیے. اسی طرح کہ یہ دیر سے سنے گا یا یہ کہ دیکھے گا نہیں بہت زیادہ چیزوں کو، یہ فرق ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ دور سے بات کریں گے، یاد رکھیں کہ جب بھی آپ آٹزم میں دور سے بات کریں گے بچے سے تو وہ لاپرواہ ہوگا. اس کی نزدیک کی ایک ٹیریٹوریل ریالٹی ہے اور ایک دور کی. ہر شخص کی ایک ٹیریٹوریل ریالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ایک خیالی دائرہ سا کھینچ لیتا ہے کہ اس خاص وقت میں یہ میرا خیالی دائرہ ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے میں نے اس پہ توجہ دینی ہے، جو کچھ باہر ہے وہ اس پہ میں نے توجہ نہیں دینی. تو آٹزم میں ٹیریٹوریل ریالٹی چھوٹی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے پاس بیٹھ کر آئی کانٹیکٹ کے ساتھ اس کو بات کرنی ہے، سخت زیادہ توجہ دے کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، تھوڑا سا پیار سے پکڑ کے. اور یہ وہی شخص پکڑ سکتا ہے آٹزم والے بچے کو کہ جسے وہ اجازت دے گا. ہر ایک کو وہ اجازت نہیں دیتا کہ مجھے حق کرو یا مجھے پیار کرو یا مجھے چھو. بعض اوقات تو بہت قریبی رشتہ دار اس بات پہ بہت دل ملاتے ہیں کہ یہ مجھے حق کیوں نہیں کرنے دیتا، حتیٰ کہ بعض اوقات ماں کو بھی حق نہیں کرنے دیتا. یہ اس حوالے سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ میں ہیں، اور کئی لوگ تو بعض اوقات ایسے بہت یہ سیلفش ہے یا خود غرض ہے یا یہ اپنی دنیا میں رہتا ہے اور اس سے وہ اپنے آپ کو بھی ہرٹ کرتے ہیں اور بچے کو بھی ہرٹ کرتے ہیں. یہ اس کی ریالٹی ہے، یہ وہ ایسا ہی ہے. بالکل صحیح. اور جان بوجھ کے نہیں، وہ یہ نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتا، بات یہ ہے کہ وہ کر نہیں سکتا. صحیح ہے. یہ بھی آپ نے لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ کہ کرنا نہیں چاہتا اور کر نہیں سکتا کے فرق کو. جی، یہ اس فرق کو ہمیشہ ہمیں ویسے سب بچوں کے سامنے سب بچوں کے ساتھ ہی ہمیں ایسا سمجھنا چاہیے. اور آٹزم میں مبتلا بھی بچہ ہی ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ بچہ ہی ہوتا ہے جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور ویسے بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا گریس مارکس تو دیتے ہی ہیں. زندگی میں کہیں وہ تھوڑا بہت اچھا پرفارم نہیں بھی کرتے تو ہم انہیں گھر سے تو نہیں نکال دیتے یا دل سے تو نہیں نکال دیتے، ہم انہیں اپنے دل میں پیار کی جگہ تو رکھتے ہی ہیں. تو آٹزم بھی ایک ایسی چیز ہے، لیکن خاص وہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کر کیا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی ایک چیز، کوئی ایک کھیل، جیسے اگر وہ فٹ بال کی طرف متوجہ ایک دفعہ ہو گیا تو اس جیسا فٹ بالر کوئی نہیں ہوگا یا کرکٹر کوئی نہیں ہوگا. یا اگر وہ سائنس یا مشینوں میں یا کسی ایسی چیز کی تحقیق میں پڑ گیا یا کسی چیز کی جستجو میں پڑ گیا تو پھر وہ رکے گا نہیں، وہ نکال کے لائے گا اس کے اندر جو گتھیاں ہیں، سلجھا کے دکھائے گا، وہ کچھ چیزیں ایجاد کر کے بتائے گا. بہت سے موجد آٹزم میں تھے. آپ مانے نہ مانے بہت سارے عاشق بھی آٹسٹک ہوں گے. یہ ان کے اوپر چونکہ ریسرچ نہیں کی گئی، ان کا پتہ نہیں چلا. اچھا، ہم ایک بریک لے کے واپس آ رہے ہیں اور آپ شیئر کر رہے ہیں میرے ساتھ کہ آپ کے خیال میں آپ کو کس چیز کی کمی محسوس ہوگی اب جب کہ موسم تبدیل ہو جائے گا، سردیاں آ جائیں گی، تو گرمیوں کی وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ مس کریں گے. MWF اسپیس ٹائپ کر کے اپنا میسج 2886 کے اوپر آپ شیئر کریں گے میرے ساتھ. بریک کے بعد آپ سے ملاقات، کچن بھی ہمارا بالکل تیار ہے اور ڈاکٹر صداقت کے ساتھ آٹزم کے اوپر بات چیت بھی. کوئی بھی سوال کرنا چاہیں شامل ہو پروگرام میں 41023448 پر کال کر کے.